The Animal's Habit میں خوش آمدید سائنسدانوں کو اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ مینڈک 200 ملین سال سے زیادہ عرصے سے زمین پر گھوم رہے ہیں جو ڈائنوسار جتنے قدیم ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مینڈک مغربی افریقہ کا گولیت مینڈک ہے کہ یہ 15 انچ تک بڑھ سکتا ہے اور اس کا وزن 7 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے۔ سب سے چھوٹے مینڈک میں سے ایک کیوبا کا ٹاڈ ہے جو نصف انچ لمبا ہوتا ہے۔ اگرچہ جنگل میں مینڈکوں کی زندگی کا دورانیہ نامعلوم ہے، لیکن قید میں مینڈک 20 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مینڈکوں کی 6000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ سائنسدان نئی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹاڈس مینڈک ہیں۔ لفظ ٹاڈ عام طور پر ان مینڈکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی جلد مسامدار اور خشک ہوتی ہے، ساتھ ہی پچھلی ٹانگیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں۔ فزیالوجی میں مینڈکوں میں رات کا بہترین نظارہ ہوتا ہے اور وہ حرکت کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مینڈکوں کی ابری ہوئی آنکھیں انہیں سامنے، اطراف اور جزوی طور پر پیچھے دیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ جب مینڈک کھانا نگلتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں اپنے منہ کے اوپر میں کھینچ لیتا ہے تاکہ خوراک کو اپنے گلے سے نیچے دھکیل سکے۔ مینڈک پہلے زمینی جانور تھے جن کی آوازیں تھیں۔ نر مینڈکوں میں مخر تھیلے ہوتے ہیں، جلد کے پاؤچی جو ہوا سے بھر جاتے ہیں۔ یہ غبارے میگافون کی طرح گونجتے ہیں اور مینڈک کی کچھ آوازیں 1 میل دور سے سنی جا سکتی ہیں۔ اپنی لمبی ٹانگوں سے شروع کیے گئے بہت سے مینڈک اپنے جسم کی لمبائی سے 20 گنا زیادہ چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ کوسٹا ریکن کا اڑتا ہوا مینڈک اپنے پیروں کی مدد سے ایک شاخ سے دوسری شاخ تک اڑتا ہے۔ مینڈک کی انگلیوں اور انگلیوں کے درمیان جال پھیلا ہوا ہے جس سے مینڈک کو سرکنے میں مدد ملتی ہے۔ ماحول میں گھل مل جانے کے لیے مینڈک کا رنگ کیچڑ والا بھورا ہوتا ہے، جبکہ ویتنامی کائی والے مینڈک کی جلد داغدار ہوتی ہے اور اس کی جلد کائی آلوکن کے چھوٹے جھرمٹ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ بہت سے زہریلے مینڈک جیسے گولڈن پوائزن فراد اور رنگنے والے زہر مینڈک شکاریوں کو ان کی خطرناک زہریلی کھالوں سے خبردار کرنے کے لیے دلیری سے رنگین ہوتے ہیں۔ کچھ رنگ برنگے مینڈک جیسے فورٹ رینولف ڈاکو مینڈک نے ایک ساتھ موجود زہریلے پرساتھیوں کی طرح ہی رنگ پیدا کیا ہے۔ اگرچہ ان کی کھالیں زہریلی نہیں ہیں، لیکن یہ نقالی خطرناک دیکھ کر شکاریوں سے تحفظ حاصل کر سکتی ہے۔ مینڈک بھی سرد خون والے ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم کا درجہ حرارت ان کے ارد گرد کے درجہ حرارت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ جب درجہ حرارت گر جاتا ہے تو کچھ مینڈک زیر زمین تالابوں کے نیچے کیچڑ میں گڑے کھودتے ہیں۔ وہ موسم بہار تک ان بلوں میں ہابرنیٹ رہتے ہیں، مکمل طور پر خاموش اور مشکل سے سانس لیتے ہیں۔ آسٹریلوی پانی کو پکڑنے والا مینڈک ایک صحرائی باشندہ ہے جو 7 سال تک بارش کا انتظار کر سکتا ہے۔ یہ زیر زمین گڑتا ہے اور اپنے ہی شیڈ کی جلد سے بنے ایک شفاف کوکون میں خود کو گھیر لیتا ہے۔ مینڈک میٹھے پانی کی مخلوق ہیں، حالانکہ کچھ مینڈک جیسے فلوریڈا چیتے مینڈک کھارے یا تقریباً مکمل طور پر نمکین پانیوں میں رہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تقریباً تمام مینڈک انڈوں کو مادہ کے جسم سے باہر کھاد دیتے ہیں۔ نر مادہ کو کمر کے گرد ایک ملن کے گلے میں پکڑتا ہے جسے امپلیکس کہتے ہیں۔ وہ انڈوں کو کھاد دیتا ہے جیسا کہ مادہ ان کو دیتی ہے۔ الفامپلیکسس گھنٹوں اور دنوں تک چل سکتا ہے۔ انڈین ٹوڈس کا ایک جوڑا 4 ماہ تک الفامپلیکسس میں رہا۔ مرسوپیل مینڈک اپنے انڈوں کو کینگرو کی طرح تیلی میں رکھتا ہے۔ جب انڈے ٹیڈپولز میں نکلتے ہیں تو وہ اپنی انگلیوں سے تیلی کھولتی ہے اور انہیں پانی میں پھینک دیتی ہے۔ جنوبی امریکہ کا سورینام وقت مپوہے والی مادہ کا ایک بڑا ماڈل میوزیم کے ہال آف ریپٹائلز اینڈ الفاموفبیز میں دکھایا گیا ہے، اپنی پیٹھ کی جلد میں اپنے جوان کو اٹھائے ہوئے ہے۔ ملن کے بعد انڈے دھیرے دھیرے مادہ کی کمر میں دھنستے ہیں اور انڈوں کے اوپر جلد کا پیڈ بن جاتا ہے۔ ترقی پذیر نابالغ مینڈک انڈوں سے نکلنے سے پہلے کئی دنوں تک اپنی جیب کے اندر نظر آتے ہیں۔ وہ دنوں کی مدت میں ابھرتے ہیں، پہلے اپنے سر اور پیروں کو باہر نکالتے ہیں، پھر آزاد جدوجہد کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کی گیسٹرک بروڈنگ مینڈک اپنے فٹلاسڈ انڈوں کو نگل لیتی ہے۔ ٹیڈپول 8 ہفتوں تک اس کے پیٹ میں رہتے ہیں، آخر کار اس کے منہ سے چھوٹے مینڈکوں کی طرح نکلتے ہیں۔ بروڈنگ کی مدت کے دوران گیسٹرک رطوبت بند ہو جاتی ہے، ورنہ وہ اپنی اولاد کو ہضم کر لے گی۔
مینڈک سے متعلق ایک مختصر تحقیق میں ہم نے اس مخلوق کے بارے میں جانا۔ اس سے متعلق اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کمنٹس کیجیے اور دی اینیملز ہیبٹ کو سبسکرائب کریں۔